बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद। गुज़श्ता दिनों में आपने एक वीडियो मेरे इसी फेथ इनसाइट पर ही आपने डॉक्टर ताहिर अमीद तनोली साहब को सुना होगा। उस वाक़े की कोई तफसील भी आपको मालूम हो गई होगी। कोई पुराना एक प्रोग्राम था सुबह नूर 92 न्यूज़ पर, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी साहब के साथ डॉक्टर ताहिर अमीद तनोली साहब की एक गुफ्तगू थी और हज़रत मुआविया के एक गलत इक़दाम जिसकी मैक्सिमम हिमायत अगर किसी ने की तो उसे उनकी इत्तिहादी ख़ता कह दिया। बहरहाल एक गलती पर मबनी इक़दाम था कि आपने यज़ीद की अपॉइंटमेंट कर दी हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शर्त के बावजूद कि आपने ये खिलाफत वापस हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले करनी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम चूँकि नहीं थे, मुमकिन है उन्होंने इत्तिहाद किया हो, उनके छोटे भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद थे, बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, लेकिन एक लंबा मज़मून है, उस तरफ नहीं जाता। मैं आपको एक वाक़े की बात बताता हूँ। नफ्स वाक़या ये था, उस पर मैंने भी एक वीडियो की हुई है, आपने इस पर सुनी होगी फेथ इनसाइट पर ही, कि गाज़ी साहब ने कहा कि फिर तो तबाही का आगाज़ यहाँ से हो गया कि अगर ये शर्त थी और बेहतरीन शर्त थी कि खिलाफत वापस मुसलमानों के खलीफा के पास आनी चाहिए थी, वो उसके बजाय यज़ीद के पास चली गई। तो यज़ीद की तकर्रुरी को कंडेम करते हुए गाज़ी साहब ने भी और डॉक्टर ताहिर अमीद तनोली साहब ने जो गुफ्तगू की, उस पर बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ गया। फिर तनोली साहब ने आपको अपना वाक़या ख़ुद सुनाया। एक प्रोग्राम में गए तो वो शख्स आके आपसे वो शराइत पूछने लग गया कि सुलह की शराइत अहले सुन्नत की किताब में कहाँ लिखी हुई हैं, आप मुझे बताएं। वो खैर उसके पाबंद नहीं थे, ना उन्होंने उसको जवाब देना था ना दिया। जो आपने करना था वो वहाँ पर कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल और ये डिमांड और मुतालबा है कि वो सुलह की शराइत बयान कर दी जाए कि वो लोग चूँकि फ़ारिग हैं, उनको और काम कोई नहीं, वो इस पर बार बार वीडियोज़ पर वीडियोज़ करते चले जाते हैं और सवाल करते हैं और उनका ख़्याल है कि हमने एक बंदे को भगा दिया, यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, और इंतहा हो गई झूठ बोलने की। ख़ुद जब वो किताबें पढ़ते हैं, उन्हें ये शराइत जो डॉक्टर ताहिर अमीद तनोली साहब ने बयान की, मुमकिन ही नहीं कि उन्होंने ना पढ़ी हों, लेकिन जहाँ पर वो पढ़ लेते हैं उसको छुपा देते हैं। और जिस किताब में वो शराइत नहीं होती, ये मामला यही है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शराइत के साथ। कुछ किताबों में कोई शराइत हैं, कुछ किताबों में कोई शराइत हैं, तो वो आपके सामने वो किताबें ला के रखती हैं जिनमें वो शर्त नहीं है जो ताहिर अमीद तनोली साहब ने बयान की। और जब ख़ुद पढ़ते हैं तो यकीनन उसमें उनको वो शर्त नज़र आती है। उस तरफ मैं आगे आऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपको मैं किताबों के PDF उसके सफ़ात दिखाऊँगा और आप ख़ुद पढ़ सकेंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कि कुतुब अहले सुन्नत भरी हुई हैं इस शर्त से भी, जहाँ पर बाकी दूसरी शराइतें ये शर्त मौजूद है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब खिलाफत उनके हवाले की, जब हुकूमत उनके हवाले की, तो ये शर्त मौजूद थी कि हज़रत मुआविया के बाद खिलाफत वापस हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आएगी। बहरहाल उस तरफ जाने से पहले मैं एक बुनियादी गुफ्तगू आपके साथ कर लूँ ताकि शराइत को समझने में आपको आसानी हो जाए। पहली चीज़ ये कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को बरहक समझते थे, ख़ुद को भी बरहक समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिरीन और अंसार उनकी सिलेक्शन को, जो खुलाफाए राशिदीन की उन्होंने सिलेक्शन की, इसी तरीक़ाकार को दुरुस्त समझते थे। और जनाब मौला अली मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जंगों को बरहक समझते थे। और क्यों ना समझते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी थी हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को कि उनकी जंगें तावील कुरान पर होंगी। आपने अगर पढ़ना हो इस हदीस पाक का मुताला करें, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में ये हदीस पाक मौजूद है। हदीस का नंबर आपको दे देता हूँ, 8466, 8466 नंबर ये हदीस है। इब्न अबी शैबा ने भी इसको रिवायत किया, मुस्नद अबू याला ने भी इसको रिवायत किया। और मज़े की बात, इन तमाम मुहद्दिसीन के यहाँ हदीस की सनद सही है। ये हदीस सही हदीस है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज मुतहरात में से किसी के घर से हमारी तरफ बाहर निकले, तो हम आका अलैहिस्सलाम के लिए खड़े हो गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाल मुबारक टूट गई। आका अलैहिस्सलाम के मुबारक नालैन में से एक नाल मुबारक टूटी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो हज़रत अली को दे दी, वो उसे गांठने के लिए पीछे रह गए। आका अलैहिस्सलाम और सहाबा कुछ फासले पर इंतज़ार करने लगे। इसी दौरान में
حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ۔ آقا نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ہوگا جو اس قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا، قتال کرے گا، جیسے میں اس قرآن کی تنزیل پر لڑا ہوں۔ جو علماء ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے وہ سمجھتے ہیں تنزیل قرآن اور تعویل قرآن کیا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنزیل پر کفار سے لڑ رہے تھے، تعویل پر اختلاف ظاہر ہے کافر نہیں کرے گا، تعویل میں اختلاف وہی کرے گا جو قرآن کو مانتا ہے، جو مسلمان ہے۔ یہاں سے ہم اور وہ روافض الگ ہو گئے جو مسلمانوں کے ان گروہوں کو جو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے مقابل میں آئے انہیں کافر کہتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ہمیں سارے کام کو برا سمجھتے ہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ ہم اس سے بری ہیں۔ مسلمان تھے، تعویل میں غلطی پر تھے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے جہاد کیا، بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کی تنزیل پر جہاد کیا، کیونکہ بہت بڑی بات تھی۔ کسی بڑے آدمی کو ہی یہ بہت بڑا اجر ملنا تھا اور بہت بڑی یہ بشارت ملنی تھی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فاستشرفنا وفینا ابو بکر و عمر، ہم نے سر اٹھا اٹھا کے دیکھا کیونکہ ہمارے اندر ابو بکر و عمر تھے، ہم نے سمجھا شاید یہ ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ولکنہ خاسف النال، نہیں، وہ جو میری جوتی گانٹ رہا ہے نا، میری نال مبارک کو گانٹ رہا ہے وہ ہوگا۔ اب صحابہ کرام تیزی سے گئے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے پاس۔ بہت بڑی بشارت ہے کہ جس کی جنگوں کو رسول اللہ نے اپنی جنگوں جیسا قرار دے دیا۔ جب وہ ان کے پاس آئے فجئنا نبشرہ، جب وہ بشارت دینے کے لیے آئے تو ان کے الفاظ سنیے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگتا ہے مولا علی المرتضیٰ کو کئی بار پہلے یہ بات بتا چکے ہوں گے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کو جب بشارت سنائی گئی تو حدیث پاک میں وَكَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ، ایسے لگا جیسے انہوں نے پہلے سے یہ بات سنی ہوئی ہے۔ وہ یہ بات سن کر ان کو جو خوشی، پہلی بار سن کر جو خوشی ملتی ہے وہ خوشی ان کو نہیں ہوئی۔ اس سے صحابہ نے خود اندازہ لگا لیا کہ آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے۔ جب صحابہ نے سنی، حضرت مولا علی المرتضیٰ نے پہلے سے سنی، تو امیر المؤمنین امام حسن علیہ السلام نے کیوں نہیں سنی ہوگی؟ یقیناً امام حسن علیہ السلام نے یہ بات سنی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ آپ کے والد گرامی جو جنگیں لڑ رہے ہیں وہ تنزیل قرآن کی مثل تعویل قرآن پر جنگیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید ان جنگوں کو حاصل ہے۔ اب ان جنگوں میں ایک جنگ ہوئی جنگ جمل۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اپنے ذہنوں کو کلیئر رکھیں، لوگ گڑ مڑ کرتے ہیں۔ جمل والے سارے عظیم لوگ تھے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ خلیفہ راشد تھے، حق پر تھے، لیکن جن سے غلطی ہوئی، جن سے خطا ہوئی وہ واقعی اجتہادی خطا تھی۔ جو جس کے سامنے حدیث آتی گئی اس نے اپنی اجتہاد سے فوراً رجوع کیا اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہم نوا بن گیا۔ اس جنگ میں حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس جنگ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظیم درجے کے لوگ تھے۔ اور آپ جب اس حدیث کو پڑھیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر ہے ان احادیث پر، اور جب جمل کے اس باب کو پڑھتے ہیں تو صحیح روایات آپ کو ملیں گی کہ جس کو حدیث کا پتہ چلتا گیا، حضرت زبیر کو پتہ چلا انہوں نے جنگ چھوڑ دی، حضرت طلحہ کو پتہ چلا وہ اس جنگ سے بددل ہو گئے، سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اس پر افسوس کرتی رہیں۔ لیکن میرا مقصد اور مدعا کیا ہے کہ یہ جب جنگ ہوئی جس میں دونوں طرف بڑے درجے کے لوگ تھے، مہاجرین و انصار بڑے بڑے درجے کے لوگ، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ چوٹی کے لوگ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں وہ لوگ جن کے حضرت مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ دوستیاں، تعلق، رشتہ داریاں تھیں۔ اب وہ جب مقابلے میں تھے، صفین کا معاملہ تو میں آگے آتا ہوں، وہ زیادہ لوگ صفین میں وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام کا غلبہ دیکھ کر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب دین میں لوگ جوک در جوک داخل ہونے لگے، گروہ در گروہ داخل ہونے لگے، تو یہ ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت ہند، یہ سارے لوگ اس وقت یہ دین میں داخل ہو گئے۔
اب ان کا مقابلہ ان لوگوں سے تو نہیں ہے جو مہاجرین و انصار ہیں۔ جب مقابلے میں جمل والے مہاجرین و انصار تھے تب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا موقف کیا تھا، وہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ صفین والوں کو سمجھتے کیا تھے۔ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، 12339 نمبر، حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں، 12339۔ اس میں یہ حدیث پاک کئی جگہوں پر آئی ہے، اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، بخاری کا نمبر نوٹ کر لیں 3772، یعنی 3772، اس کے بعد 7101 7101، اور اس کے بعد 7100 7100، 7101 اور 3772۔ بخاری کی بھی یہ تینوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھ لیں۔ یہی حدیث ہے جس کو میں مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، 12339 نمبر روایت۔ سارے نمبر آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے کہ جب حضرت مولا علی المرتضیٰ نے حضرت عمار اور امام حسن مجتبی کو کوفہ بھیجا تاکہ ان سے نفری طلب کریں، لیستنفراہم، تو وہاں پر کیا ہوا، حضرت عمار بن یاسر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ کے صحابہ میں بہترین خطیب تھے۔ آپ جب ممبر پر کھڑے ہوئے، پیچھے امام حسن مجتبی کھڑے تھے، وہ آگے دوسری احادیث میں ہے، مسند امام احمد نے یہ کیفیت بیان نہیں کی، لیکن جب کھڑے ہو کر حضرت عمار نے خطبہ دیا، وہ خطبہ کیا تھا سن لیں۔ انہوں نے کہا انی لعالم انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، لوگوں میں جانتا ہوں حضرت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ ولیکن اللہ عز وجل ابتلاکم لتتبعوہ او ایہا، لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اس موقع پر تم اللہ کی اتباع کرو گے یا سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کی اتباع کرو گے۔ گویا حضرت عمار نے اس موقع پر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ دینے کو اتباع خداوندی قرار دیا، اور پیچھے امام حسن مجتبی کھڑے اس جنگ کو اللہ کی اتباع، اس کے رسول کی اتباع سمجھتے تھے، اسی حدیث کی بنا پر جس کا ان کو یقین تھا کہ یہ تعویل قرآن پر ہے۔ اگر آپ بخاری کے 7101 نمبر حدیث کو آپ پڑھیں، اس کے اندر الفاظ ہیں انہا زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ ولیکن اللہ مما ابتلیکم، لوگوں وہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ ہیں، لیکن یہ وہی ہیں مما ابتلیتم، جن کے بارے میں تم آزمائے گئے ہو۔ اور وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ وہی ہے جو بخاری کے حدیث نمبر 7100 میں بھی آگے الفاظ سن لیں، ولیکن اللہ تبارک و تعالی ابتلاکم لیعلم ایاہ تطیعون ام ہی، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی اتباع کرتے ہو یا ام المؤمنین کی اتباع کرتے ہو۔ یقیناً حضرت مولا علی المرتضیٰ کے جنہوں نے ساتھ دیا وہ اولی الامر کے ساتھ تھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، و اولی الامر کے زمرے میں حضرت وہ اللہ کی اتباع کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر۔ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اختلافات دیکھو، اس اختلاف کے زمانے میں تم پر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو پکڑنا، عضوا علیہا بالنواجذ، اسے اپنے دانتوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ۔ امام حسن مجتبی جو جنگ پچھلے 5 سالوں سے لڑ رہے تھے، اب 6 ماہ آپ کی اپنی خلافت کے دوران بھی یہی جنگ تھی جو پیچھے سے جاری تھی، کوئی نئی جنگ نہیں تھی۔ حضرت معاویہ سے غلطی کیا ہوئی؟ پہلے ایک خلیفہ راشد کی اختلاف کر دیا، معلوم نہیں جب انہوں نے اجتہاد کیا تو اتنی ساری احادیث ان کے سامنے تھیں یا نہیں تھیں، اور اگر یہ ساری احادیث ہوتی بھی، میں نے پڑھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں جب ان کی شہادت ہوئی، میں کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے، تو اس وقت ان احادیث کی غلط تعویل کر دی حضرت معاویہ نے لوگوں کے سامنے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص آپ کے سامنے وہ احادیث لائے تو انہوں نے تعویل غلط کر دی، اپنے موقف سے ہٹے نہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حضرت معاویہ اتحاد کیسے کرتے تھے، اپنے فائدے میں کر لیتے تھے، لیکن یہ بات بہرحال
غور کرنے والی ہے۔ پہلے ایک خلیفہ کی مخالفت کر دی، پھر دوسرے خلیفہ امام حسن مجتبیٰ یعنی 5ویں نمبر پر جو خلیفہ بنے ان کی مخالفت کر دی۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اس جنگ کو جب ختم کرنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بشارت پوری ہونی تھی، اس کا باب آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اگلی نشست تک کا انتظار کیجیے گا۔ میں اس میں تمام شرائط صلح آپ کے سامنے رکھوں گا، کتب کے حوالوں سے رکھوں گا جو سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ جن محدثین نے وہ شرط جس کو ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے بیان کیا، جنہوں نے اس کو نہیں لکھا، میں کوشش کروں گا ان کے بھی نام لے لوں کہ فلاں فلاں نے اس شرط کو نہیں لکھا، لیکن جنہوں نے لکھا میں ان کے بھی نام لوں گا۔ لوگ دھوکہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا کے بیان کرتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سارے وہ ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ کہیں ہے، کہاں پر ہے، کدھر ہے۔ ان کے اپنے تو سننے والے ممکن ہے دھوکے میں آ جائیں، لیکن سارے لوگ دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام اور آپ کے خلفائے راشدین اہل بیت اطہار کا تعلق اور نسبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔